اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا۔ عزیزان محترم، سورہ فرقان کی آیت نمبر 16 کی تلاوت میں نے کی ہے، اور ہم نے کل کے اپنے سیشن میں گفتگو کا جہاں سے آغاز کیا تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ قرآن مجید بعض جگہ پر بڑی باریکی کے ساتھ جو ہے وہ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، اس کی ایک جرنی ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ پر منتقل ہونے کا نام ہو، بلکہ یہ ایک جو ہے وہ پروسیس آف بیکمنگ یا ٹرانسفارمیشن کی صورت میں ہے کہ ایک اندرونی تبدیلی اور تحول اور تبدل کے ساتھ انسان جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے۔ تو اس کا ایک اثر انسان کے اوپر تربیتی لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اپنے پروردگار کی طرف، وہ قیامت کی طرف جو ہے اس کا سفر جاری ہے، اور دوسرا اس سے زیادہ اہم یہ کہ انسان کو جو ہے وہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا ہر عمل، میری ہر نیت، میرا ہر تخیل، جو بھی میں سوچتا ہوں، جو بھی میں نیت کرتا ہوں، جو بھی میں عمل کرتا ہوں، اس سے میں اپنی روح کو کنسٹرکٹ کر رہا ہوں، اس سے میری سیلف ڈیولپمنٹ کا باعث بن رہی ہے، یا تو وہ میری روح کی کنسٹرکشن کا باعث بن رہی ہے، اس کی اسپریچول ڈیولپمنٹ کا باعث بن رہی ہے، اور یا اس کی ڈسٹرکشن کا باعث بن رہی ہے۔ یا تو انسان کا یہ سفر جو ہے وہ رحمان کی طرف ہے، اور یہ یا سفر جو ہے وہ شیطان کی طرف ہے۔ اور ہر انسان کا جو اٹھنے والا قدم ہے، مجموعی طور پر اس کا جو اثر انسان کی روح پر ہوتا ہے، تو اسی وقت اس بات کا تعین ہو جاتا ہے کہ آیا میری یہ سوچ، میری یہ نیت یا میرا یہ عمل جو ہے وہ شیطان کی طرف تھا یا وہ رحمان کی طرف تھا، وہ اللہ کی طرف تھا یا شیطان کی طرف تھا۔ لہٰذا پھر مجموعی طور پر ظاہر ہے کہ انسان گناہ بھی کرتا ہے، انسان ثواب بھی کرتا ہے، تو ایک مجموعی اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ہر چیز کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے اس وقت کہا کل کے بھی پروگرام کے اندر کہ اس ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے عمل پر اس لحاظ سے غور کریں، اور اپنے آپ میں اور اپنے نفس میں ریوزٹ کریں کہ ہمارا جو عمل ہے اس کی تاثیر کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ایک ہماری غفلت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور قرآن یہ غفلت کا لفظ بار بار استعمال کرتا ہے، اور قرآن جب غفلت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کا علم ہوتا ہے لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم اس کے حوالے سے ان اٹینٹیو ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کو غفلت سے نجات پانی چاہیے۔ ایک غفلت ہماری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں پریسائزلی اپنے عمل کی جو تاثیر ہے اور عمل کا جو اثر ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر فرض کرتے ہیں کہ میں اپنی سوشلائزیشن میں، اپنی انٹریکشن میں اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو شاید مجھے کبھی یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، کسی کی بے عزتی کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہوں، کسی کو میں ہرٹ کر رہا ہوں،
کسی کو میں تکلیف پہنچا رہا ہوں. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی جو ہے وہ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. اگر وہ توجہ کرے اور وہ اٹینٹیونیس کے ساتھ جو ہے اپنے عمل کو دیکھے تو اس کو کافی جگہ پر اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا وہ غلط کام کر رہا ہے. سب سے جو زیادہ ہم اس وقت اپنی جو فیملی ایشوز ہیں، جو کمیونٹی ایشوز ہیں، اس میں ایک مسئلہ ہمارا زبان کا ہے کہ اگر ہم گھر کے اندر جو ہم لینگویج یوز کرتے ہیں، جو زبان استعمال کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ ہم جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں، اور ممبر پر بھی جب ہم دوسرے مذاہب کے سلسلے میں، دوسرے ادیان کے سلسلے میں اور دوسرے فرقوں کے سلسلے میں جو لینگویج ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس لینگویج کی تاثیر کیا ہوگی. ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری لینگویج جو ہے وہ کتنی انسلٹنگ ہے، کتنی ڈسرسپیکٹفل ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے عمل کی جو تاثیر ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہے، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اور اس کے جو ریزلٹس ہیں، اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایک دوسرے پر اس کا کیا اثر ہوگا اور ایک خود اس کے اوپر جو ہے وہ کیا اثر ہوگا. تو ہم نے گفتگو اس بات پر شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں جنت کی بات کی ہے اور جہنم کی بات کی ہے، اور جنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنت کے حوالے سے قرآن مجید کہتا ہے کہ کم از کم 2 قسم کی جنتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اسپریچول ہیون ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو میٹیریل ہے، جو مادی ہے. تو مادی جو جنت ہے اور جو روحانی اور اسپریچول جنت ہے، اس میں بڑا فرق ہے، اور قرآن مجید جو ہے اس جنت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہائر لیول، جن کے درجات بلند ہوں گے، وہ اس جنت میں جائیں گے کہ جس کو روحانی اور مانوی جنت کہتے ہیں. اور جن کے اعمال جو ہیں وہ اس لیول کے نہیں ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے مادی جنت ہوگی، کہ جس کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ جس میں تحت حل انہار، کہ جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں کھانے کو بہترین فروٹس ہوں گے. اور پھر سورہ رحمان میں جو اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. تو اس لحاظ سے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان المتقین فی جنات والنہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس جنت کی بات کی گئی ہے کہ جو ایک ہائر لیول کی جنت ہے، اور وہ جنت یہ ہے کہ قیامت کے دن بہشت میں جو ہے مقعد صدق، اس کی پوزیشن جو ہے وہ ٹروتھ فلنس کی ہوگی. دیکھیں بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ صداقت کی، مقام صدق و صفا، اور پھر اندہ ملیکن کہ جو بادشاہ ہے اور مقتدر ہے، جو صاحب طاقت اور قدرت ہے. تو اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں انسان کا ہونا، یہ بہشت کا ایک الگ لیول ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَالرَّوْحٌ وَالرِّيحَانُ. کل میں نے ان ساری آیات کی طرف اشارہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بعض لوگ خود جنت ہوں گے، بعض لوگ جنت میں جائیں گے اور بعض خود جنت ہوں گے. وہ خود روح و ریحان ہوں گے، وہ خود جنت نعیم ہوں گے، وہ خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بعض کو تو آرام و سکون عطا کرے گا، خوشی و مسرت عطا کرے گا، اور جو ہے ان کو ساتھ ساتھ ہیپینس عطا کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن بعض ایسے ہوں گے کہ جو خود ہیپینس ہوں گے، جو خود خوشی و مسرت ہوں گے، جو خود جو ہے وہ آرام و سکون ہوں گے. تو اس لحاظ سے پھر ہم نے وہ روایت بھی دیکھی کہ انا مدینۃ الحکمہ وحی الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مدینۃ الحکمہ ہوں، یعنی میں حکمت کا شہر ہوں. وَأَنْتَ یا علی بابُهَا،
اور یا علی آپ اس کے دروازہ ہیں، اس کے حکمت کے آپ دروازہ ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حکمت وہی الجنہ، حکمت جو ہے وہ خود جنت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم علم کی وجہ سے جنت میں جاتے ہیں، ہم حکمت کی وجہ سے اور وزڈم کی وجہ سے جنت میں جاتے ہیں، ہم اپنے انسائٹ فل ہونے اور اپنی بصیرت کی وجہ سے ہم جنت میں جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ حکمت خود جنت ہے، یہ بصیرت اور وزڈم خود جنت ہے، اور علی جو ہیں اس کا دروازہ ہے۔ تو وہ بہشت کہ جس کا تعلق روحانی اور اسپریچول بہشت سے ہے، اس کا تعلق وہاں پر علم ہوگا، وہاں پر عقل ہوگی، وہاں پر عصمت ہوگی، وہاں پر ولایت ہوگی، وہاں پر جو ہے اس لیول میں جو ہے انسان جو ہے اس کے لیے باعث لذت ہوگا۔ جیسے دنیا میں ہماری جس کو ہم کہتے ہیں نا انجوائے کرنا یا لذت حاصل کرنا، ایک مرتبہ یہ کہ ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، کوئی چیز پیتے ہیں، اس سے جو ہے ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے جب ہمیں کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے، جب ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں، جب ہم کوئی ایجاد کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک انٹرنل لیول ہے، اور جو صاحبان علم ہوتے ہیں، جنہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، جن کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آج ان کے تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہو گیا، آج ان کی اسپریچولیٹی میں اضافہ ہو گیا، تو اس سے جو ہے ان کو ایک خاص خوشی، ایک روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے، جو اس دنیاوی اور مادی خوشی سے کہیں زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو جب اس دنیا میں کبھی پین ہوتی ہے یا وہ درد و رنج میں مبتلا ہوتا ہے، تو جیسے اس کا کبھی اگر ہاتھ جل جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی تکلیف جو ہے وہ انسان کو اپنے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، اس کا ضمیر اور اس کا وجدان جو ہے اس کو جھنجھوڑتا ہے، جو اس کے لیے عذاب وجدان کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طرح کا عذاب ہے جو انسان اس دنیا میں دیکھتا ہے، ایک وہ ہے جو مادی عذاب ہے، اور ایک وہ ہے جو اسپریچول اور انٹرنل جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے۔ پھر ہم نے اس کو شروع کیا جو آج ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم فیہا ما یشاؤون، کہ جنت میں آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے آپ کو ملے گا، لیکن آپ کے مانگنے کی ایک لمٹ ہوگی، یعنی آپ جو مرضی تو مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگنے کا تعلق آپ کی کیپیسٹی سے ہے۔ مثلا اگر آپ ایک دنیا دار انسان ہیں اور آپ فرض کریں ایک فارمر ہیں، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی کیا خواہش ہے، تو آپ کی میکسیمم خواہش جو ہے اپنی جو سکل ہے، اپنا جو ورک ہے، اپنا جو پروفیشن ہے اس سے ریلیٹڈ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس لحاظ سے مادی لحاظ سے ترقی دے دے۔ لیکن اس میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم دے دے، مجھے نالج دے دے، کیونکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اس دنیا میں جو ہماری کیپیسٹی ہے، اسی کیپیسٹی کا ظہور جو ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ جیسے یہ تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو کچھ مرضی مانگ سکتے ہیں جنت میں، لیکن ہم وہی کچھ مانگیں گے کہ جو ہماری اس دنیا میں جو ہماری کیپیسٹی تھی، جو ہماری ظرفیت تھی، اس کے مطابق ہی ہم، کچھ لوگ ہیں جن کو صرف دنیا چاہیے، مادیات چاہیے، تو وہ اس حد تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وہاں مانگ سکیں گے۔ تو اس لحاظ سے جیسا کہ کل میں نے ایک مثال دی کہ بہت بڑے عارف اور فلسفی جب حکیم الہی قمشئی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب جنت میں جاؤں گا تو میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین سے نہج البلاغہ پڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین کے درس نہج البلاغہ میں بیٹھوں۔ دیکھیں یہ بڑے ہائر لیول کا تقاضا ہے کہ جو لوگ بہشت میں کریں گے، لیکن یہ وہی لوگ کریں گے کہ جن کو دنیا میں بھی نہج البلاغہ سے دلچسپی ہوگی، جن کو دنیا میں بھی جو ہے وہ قرآن سے دلچسپی ہوگی۔ اگر مجھے دنیا میں ہی نہج البلاغہ سے دلچسپی نہیں ہوگی تو میں
آخرت میں یہ کیسے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کر سکتا ہوں؟ تو نہ مجھے اس کی جو ہے وہ لذت کا اندازہ ہوگا، اور نہ ہی مجھے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ صحیح طرح سے اس کا اچھے اور برے ہونے کا مجھے اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کچھ مانگے گا تو وہ اپنی ہی صلاحیت، استعداد اور دنیا میں جو اس کی زندگی کی نوعیت ہے اس زندگی کے مطابق جو ہے وہ آخرت میں مانگے گا۔ اگر وہ مادی جنت میں ہے تو وہ اس میں مانگے گا، اور جو ہائر لیول کی جنت ہے وہ ان کے پاس یہ مادی جنت بھی ہوگی، لیکن جو نچلے لیول کی جنت ہے اس میں وہ ہائر لیول کی جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہاں پر ظاہر اہل بیت کا قرب انسان کو نصیب ہوگا، وہاں پر ولایت کا تصور ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات ہوگی کہ فرعون کی بیوی آسیہ یہ کہتی ہے کہ پروردگارہ مجھے ایسا گھر دے دے جنت کے اندر، ایسا گھر بنا جو تیرے حضور میں ہو، جو تیری پریزنس میں ہو، جس میں تیری پریزنس کو بھی میں فیل کر سکوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ لیول اسی کا ہے کہ جو دنیا میں بھی اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچا چکا ہو کہ جسے اللہ کی موجودگی اور اللہ تعالیٰ کے پریزنس جو ہے اس کے لیے آرام و سکون کا باعث بنتی ہو، اور اس کے لیے خوشی اور مسرت کا جو ہے وہ باعث بنتی ہو۔ تو ہمیں اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بعض علماء نے اس اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے درخواست کس کی کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اہل بیت کے پاس کیا چیز موجود ہے کہ جو ہم ان سے مانگیں۔ کبھی ہم اہل بیت سے وہ چیز مانگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، اور اہل بیت کے پاس کیا کچھ ہے ہمیں دینے کے لیے، اگر ہمیں اس کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم جو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مانگتے بھی نہیں ہیں اس سے، اہل بیت علیہ السلام سے۔ تو یہ ٹیکنیکلی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بہت سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے کمالات ہیں، ایسی پرفیکشنز ہیں، ایسی اسپرچولیٹیز ہیں کہ جو میرے پاس ہیں اور جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزیدا، کہ ان کے لیے جو وہ مانگیں گے وہ جو ہے اس کے اندر ہوگا، بہشت کے اندر، ولدینا مزیدا، لیکن ہمارے پاس اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ ہوگا، ہمارے پاس جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ جو تم مانگو گے۔ اب وہ اس سے زیادہ کون سے کمالات ہیں؟ تو ہمیں اس آیت سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کمالات کو کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جنت میں ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو ان کمالات کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ مانگ سکے۔ لہٰذا اگر ان نعمتوں کا شعور انسان اس دنیا میں حاصل کر لے تو پھر اس قابل ہو سکتا ہے کہ بہشت میں بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ مانگ سکیں۔ پھر ایک اور نقطہ جو یہاں پر بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھنے کی، کہ ہم ظاہر ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں انسان کو آرام ہی آرام ہوگا، آرام و سکون ہوگا، جنت میں انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو پھر جب انسان بہشت میں ان افراد کو دیکھے گا کہ جن کا مقام زیادہ ہے تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تو پھر وہ جنت کیسی ہوئی کہ جس میں انسان کو جو ہے وہ تکلیف کا احساس ہوگا؟ تو اس بارے میں ہمارے علماء اور قرآن کی آیات اور روایات کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہشت کے اندر جو ہے وہ انسان جو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی خواہش کرے گا، وہ جو بھی اس کا ارادہ ہوگا، جو بھی اس کی ڈیزائر ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگی، اس میں رضائے الہی ہوگی، اس میں اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور وہ
اپنے ہی مقام کو صرف جانتا ہوگا، وہ دوسرے یعنی اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کے قابل نہیں ہوگا، کہ جس کی وجہ سے جیسے ملائکہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے ما منا الا مقام معلوم، کہ ہم میں سے ہر ایک کا جو مقام ہے وہ مقام معلوم ہے، یعنی ہمیں اپنا اسٹیٹس معلوم ہے، اپنا درجہ معلوم ہے۔ تو ملائکہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سے بڑے ملائکہ کو دیکھ کے انہیں رنج ہوتا ہو، انہیں تکلیف ہوتی ہو۔ تو اسی طریقے سے بہشت میں بھی انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے وہ خواہش کا اظہار کرے گا، اور اس کو اس دوسری طرف کا اس کو اصلاً علم ہی نہیں ہوگا کہ دوسری طرف کے لوگ جو ہیں وہ کس مقام کے اوپر موجود ہیں۔ ادروائز جیسا کہ بعض ہمارے علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مثلا اگر جنت میں حضرت نوح کو یہ پتا ہو کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ جہنم میں ہے، تو کیا حضرت نوح کو یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ ان کا بیٹا، تو پھر کیا ان کی اپنی جنت جہنم نہیں بن جائے گی؟ تو یہ اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ پھر سامنے آتے ہیں۔ مثلا حر ہے کہ جس کی توبہ کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے، امام حسین علیہ السلام نے حر کو بشارت دی، لیکن اگر حر جو ہے اپنے گناہ کا تصور کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو ایک تکلیف پہنچے گی۔ لیکن بہشت میں جانے کے بعد انسان کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں رہے گی، بلکہ وہ ان نعمتوں میں گھرا ہوگا، اور اسی اپنے مقام کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ اس سے لذت حاصل کر رہا ہوگا، وہ دوسرے کے مقام سے جو ہے وہ صحیح طرح سے واقف نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر یہ کہتا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، کہ پہلی بات تو یہ خالدین کہ انسان جنت کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، خالدین یعنی ابدا، اس میں ابدی طور پر رہے گا۔ وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار کچھ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس کے پیچھے ایک میسج ہے اور جس کے پیچھے ایک جو ہے پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعِدَ الْمُتَّقُونَ، کہ میں نے متقین سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو جزا دوں گا، اور میں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں نے وعدہ کیا ہے میں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ نبھاؤں گا۔ اب یہاں ایک میسج ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ اور بھی قرآن مجید کی آیات ہیں، لیکن میں اس آیت کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے جتنی مرضی ہم عبادت کر لیں، جتنی مرضی ہم نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ ہم کر لیں، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ ڈیزرونگ نہیں ہوگا بہشت کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ پر ضروری ہے کہ مجھے یہ جو میں نے کام کیے ہیں اس کا مجھے ثواب دے۔ یعنی جنت کا تعلق اور ثواب کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریوارڈ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے استحقاق سے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یہ احسان کریں کہ ہم نے جو ہے چونکہ بڑا نیک کام کیا ہے لہٰذا اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ ریوارڈ ملنا چاہیے یا بہشت ملنی چاہیے۔ تو بہشت جو ہے وہ ہمارے استحقاق اور ہمارے مستحق ہونے کی وجہ سے ہمیں نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میرے فضل و کرم کے نتیجے میں ملے گی۔ اگر میرا فضل و کرم نہیں ہوگا، اگر میری خصوصی رحمت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک مقام پر قرآن مجید میں کہتا ہے کہ عذاب جو ہے وہ کسی سے برطرف ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی اس نے اصلاً اس دنیا میں گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی بھی بندے سے عذاب ٹل نہیں سکتا الا ما، مگر یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرسی اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے بغیر جو ہے
وہ عذاب ٹل نہیں سکتا۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو شخص میرے پاس آئے گا وہ قلب سلیم کے ساتھ اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ آئے گا۔ لہٰذا اسی لیے اس تصور کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا استحقاق بن چکا ہے کہ ہمیں ثواب ملے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روایات کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو جو ہے وہ موازنہ کرے اپنے اعمال کے ساتھ۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال جب وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے، تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال بہت زیادہ ہیں اور عمل خیر اس کا بہت زیادہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر وہ اعمال کم ہیں تو اور اس نے اگر گناہ کیا ہے تو وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ کرے، اور اس کے بعد اپنی خوبیوں کو اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ جب انسان موازنہ کرے گا، تب انسان کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ برتر اور بڑی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان یہ کہہ سکے کہ اس کو جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے جنت میں بھیجے گا کہ جنت اس کا جو ہے وہ استحقاق ہے۔ تو یہ میسج اس قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے چونکہ وعدہ کیا ہے تمہیں جنت میں بھیجوں، اس لیے نہیں کہ تم چونکہ مستحق ہو اس بات کے کہ میں تمہیں جنت میں بھیجوں۔ پھر ہم جب آیت نمبر 17 پڑھتے ہیں سورہ فرقان کی، وہاں پر اب ایک اور میسج ہے جو دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اب دیکھیں یہ آیت جو ہے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس دن تم لوگوں کو جب محشور کیا جائے گا اور قیامت میں تمہیں جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں جب تمہیں پیش کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، وہ کہ جن کی تم پرستش کرتے تھے، اس میں ملائکہ بھی ہیں، اس میں جنات بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ شیاطین بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ انسان بھی آ جاتے ہیں، تو جن کی تم پرستش کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان دونوں کو آمنے سامنے کروں گا، ان افراد کو، ان فرشتوں کو، ان شیاطین کو اور انسانوں کو کہ جن کی تم پرستش کرتے تھے، جن کو تم رب بنا چکے تھے، اور تم کو، اور پھر کہتے ہیں کہ میں ان سے پہلے پوچھوں گا، میں ان بتوں سے پہلے پوچھوں گا کہ انتم ازللتم عبادی، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ یہ کہیں گے کہ پروردگارہ جن کو ہم نے اپنا خدا بنایا تھا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں دونوں کو آمنے سامنے کروں گا، اور میں پہلے ان سے پوچھوں گا کہ تمہیں جن کی یہ پرستش کرتے تھے کیا تم نے ان کو جو ہے گمراہ کیا ہے؟ وہ یہ کہیں گے کہ قالوا سبحانکا، پروردگارہ تیری ذات اس سے منزہ اور مبرہ ہے کہ ما کانا ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگارہ ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لیں، تیرے سوا کسی اور کو، ہم تو خود تیری عبادت کرتے تھے، ہم تو خود تیرے محتاج تھے، ہم تو خود تیری پرستش کرتے تھے۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسَوْا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں یہ کہتا ہے کہ پروردگارہ تو نے ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو گمراہ کیا ہے۔ دیکھیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے جو طبقات ہیں ان کو آمنے سامنے لے کر آئے گا، اور اس میں ایک میسج ہے
جو میں دینا چاہتا ہوں، اور بڑا اہم میسج ہے وہ، اور وہ یہ کہ 3 طبقات کون سے ہیں؟ ایک تو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور جن کی وہ جو عبادت کرنے والے تھے ان کو آمنے سامنے لائے گا، اور پھر ایک خود ابلیس اور شیطان کو سامنے لے کر آئے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ سے لوگ کہیں گے کہ پروردگارہ اس شیطان نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ تو شیطان ابلیس یہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، میں تو تمہارے اوپر کوئی ہولڈ نہیں تھا، میرے تو تمہارے اوپر کوئی میں تسلط نہیں تھا تمہارے اوپر۔ وہ پھر کہتا ہے کہ الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، میں نے تو تمہیں انویٹیشن دی تھی، میرا جو رول تھا وہ صرف دعوت دینے کی حد تک تھا، فاستجبتم، اور تم نے اس کو قبول کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ فلا تلومونی، تم مجھے ملامت مت کرو، مجھے کنڈیم نہ کرو، ولوموا انفسکم، بلکہ تم اپنے آپ کی ملامت کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ دو شیطان کو، ابلیس کو، اور دوسرے انسانوں کو کہ جنہوں نے ابلیس کا ساتھ دیا اور اس کو فالو کیا، ان کو آمنے سامنے کرے گا، اور وہاں پر بھی ان کے استدلال کو قبول نہیں کرے گا کہ شیطان کا قصور تھا کہ اس نے ان کو گمراہ کر دیا۔ پھر دوسری جگہ ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہ جو لوگ مستضعف تھے، جو لوگ سپریس تھے، اور وہ لوگ جو مستکبر تھے، جو ٹرانسگریسر تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، کہ مستضعف یہ کہیں گے، جو سپریس تھے وہ یہ کہیں گے کہ تم اگر نہ ہوتے تو ہم مومن ہو جاتے، ہم مومنین میں سے ہوتے۔ جیسے فرعون ہے اور پھر اس کی قوم ہے، تو یہ قوم فرعون کو یہ کہے گی کہ اگر تم نہ ہوتے، مستکبر نہ ہوتا، تو ہم جو ہے وہ آج ہم مومن ہوتے اس وقت دنیا کے اندر۔ تو دوسری جگہ یہ، اور تیسری جگہ عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں تینوں جگہ پر اللہ تعالیٰ جو ہے جو قصوروار ٹھہراتا ہے، ان کو تو ٹھہراتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن عوام کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہے۔ عوام بھی اس بات کے مکمل قصوروار ہیں، یعنی اس دنیا میں بھی ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے آئیڈیل بن جاتے ہیں، ہمارے بہت سے رول ماڈل بن جاتے ہیں، ہمارے کبھی کوئی فلمی اداکار ہمارے رول ماڈل بن جاتے ہیں، کبھی کوئی اسپورٹس مین جو ہیں وہ ہمارے رول ماڈل بن جاتے ہیں، کبھی جو ہے ہماری پارٹیاں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہماری جو ہے وابستگیاں ہو جاتی ہیں، اور اس اندھی تقلید کی وجہ سے، اس ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم اٹیچڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر انسان جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے مجھے گمراہ کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے وجدان دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ائمہ کو بھیجا ہے، لہٰذا وہ کافی ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں۔ تو کسی بھی جگہ پر اندھی تقلید کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ سیاسی پارٹیوں میں جانے کے بعد ہر ان کے سیاہ اور سفید کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب آپ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک انسان کو ہی سمجھیں کہ صرف وہی حق ہے اور باقی سب باطل پر ہیں، صرف میری پارٹی ٹھیک ہے اور باقی سب غلط ہیں، اور جو بھی اعتراض ہوگا مجھے اس پر ڈیفینڈ کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے قیامت کے دن میں رسپانسیبل ہوں گا۔ کل کو یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں لیڈر نے مجھے گمراہ کر دیا، فلاں رہبر نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں میں نے عقل دی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ بہت اہم ہے یہ مسئلہ کہ حتیٰ ہمارے ہاں جو تقلید کا مسئلہ ہے، ہم ہمیشہ یہ تقلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجتہدین کی تقلید کرنی چاہیے، ہمیں مراجع کی تقلید کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ تقلید ہمیں اس لیے کرنی چاہیے کہ ہمیں عالم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی مصیبت ہماری کمیونٹی میں اس وقت دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تقلید میں عقل کی ضرورت نہیں ہے، تقلید کرنے میں بھی ہمیں عقل کی ضرورت ہے۔
جب ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو یہاں پر بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہماری عقل کی بنیاد پر ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو جہاں تک ابھی میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، کسی موقع پر میں تفصیل میں جاؤں گا. مثلا مجتہد کے انتخاب میں جو ہے ہمیں یہ تو نہیں کسی نے کہا وہاں تو ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جس کو مرضی اپنے لیے انتخاب کر لیں. تو اس کے لیے تقلید میں بھی عقل اور غور و فکر کی ضرورت ہے. اور یہی میسج اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے کہ شیطان کی طرف انسان جو ہے اپنے اعمال کو، اپنی برائیوں کو دوسرے کی گردن میں نہ ڈالے، بلکہ انسان خود اپنے عمل کا رسپانسبل بنے. جیسے ہم بھی اپنی دنیا میں دیکھیں نا، اپنے فیملی لائف میں، دوسری میں، ہم اپنی غلطیوں کو کوشش کرتے ہیں دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں. لیکن ہم اگر خود اپنی غلطیوں کو سمجھیں اور اس کو احساس کریں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میسج قرآن مجید میں جو دیا جا رہا ہے کہ اصل میں انسان کا اپنا نفس ہے کہ جو اس کو گمراہ کرتا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے آپ کے سلسلے میں زیادتی نہیں کرتے، دوسرے آپ پر ظلم نہیں کرتے. دوسرے آپ پر ظلم کرتے ہوں گے، زیادتی کرتے ہوں گے، لیکن آپ کا ایک آنیسٹ اوپینین ہونا چاہیے اپنے بارے میں، انسائٹ فل ہونا چاہیے، تاکہ آپ بتا سکیں کہ کہاں تک آپ کا قصور ہے اور کہاں تک دوسرے کا قصور ہے. لیکن اگر پورے معاشرے میں ہر شخص یہ سوچنا شروع کرے کہ وہ اپنے آپ سے احتساب کا آغاز کرے، اپنے آپ کو پہلے اکاؤنٹیبل ٹھہرائے، بس یہی میسج ہے جو اللہ تعالیٰ اس مقام کے اوپر جو ہے فرما رہا ہے. اور پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ اسی سے ریلیٹڈ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہ جو کرسچنز ہیں، یہ جو یہودی ہیں، انہوں نے اپنے ربائز کو اور اپنے پریسٹ کو، اپنے مونکس کو انہوں نے رب بنا رکھا تھا، انہوں نے خدا بنا رکھا تھا. تو اب یہ بڑی ایک اہم وہ ہے کہ کسی نے آ کر ہمارے چھٹے امام سے پوچھا اور عیسائیوں میں سے کہا کہ ہم تو ان کی پرستش نہیں کرتے تھے، اپنے پریسٹ کی، اپنے ربائز کی، تو ہمیں قرآن نے کیوں کہا ہے کہ وہ ہمارے رب تھے؟ ہمارے علماء تو ہمارا رب نہیں تھے. تو جو امام کا جواب ہے، اور ظاہراً پیغمبر اکرم سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا، تو جو ان کا جواب ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے تم نے ان کی اس معنی میں پرستش نہیں کی، لیکن تم نے ان کی اطاعت جو ہے غیر مشروط، انکنڈیشنل تم اطاعت کرتے تھے. جو وہ کہتے جاتے تھے تم کرتے جاتے تھے، اس کو مانتے جاتے تھے. جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، جو مرضی ممبر پر آ کر جو مرضی بات کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے سورس کے بارے میں پوچھیں، ہم اس کے بارے میں، اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں پوچھیں، اس شخص کو ہم کوسچن کریں. لہٰذا اس کے لیے پھر ہم بنیادی طور پر جو ہے وہ رسپانسبل ہوں گے. گویا اگر ہم کسی کی غلط بات کو بغیر دلیل کے مان رہے ہیں تو روایات میں ہے کہ گویا ہم اس کو عبادت کر رہے ہیں، اس کی گویا ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر جب ان سے کسی امام سے پوچھا گیا کہ ہمارے پاس تو جتنی سمجھ تھی ہم نے اس کے مطابق ہم نے ان کی بات کو مانا، تو امام نے کہا کہ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تمہیں اللہ نے فطرت دی ہے، تمہاری فطرت خود تمہیں بتائے گی کہ دوسرا آدمی صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے، تمہاری عقل خود تمہیں بتائے گی. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس وقت میں یہ بڑا امپورٹنٹ قرآن مجید کا میسج ہے ہمارے لیے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم دوسرے نے ہمیں گمراہ کر دیا، دوسرے نے ہمیں غلط طور پر جو ہے وہ گائیڈ کیا، لہٰذا ہم بہک گئے، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ دھوکہ ہوا. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن کے ان مورل، ایتھیکل اور اسپریچول میسیجز کو ہم سمجھ سکیں اور اپنی ذات میں نافذ کر سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.